یہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اپنے رزق کو آلودہ نہ ہونے دینا۔ تو جب اللہ کے ذمہ رزق ہے تو سویرے اتنی جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ نہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہیں، اور آتا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا سے مراد یہ کہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لمبا سفر کیا ہے، کپڑوں پہ گرد پڑی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی ناجائز پیسوں کا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھے۔ تو یہ جو اس کے رزق کی ناپاکی ہے، اس نے اس سے اس کے رب کا رشتہ کمزور کر دیا۔ وہ کریم رب جو گناہگار سے گناہگار کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کی قبول نہیں کرتا جس کا رزق پاک نہ ہو، جس کے رزق میں طہارت نہ ہو، جس کی روزی روٹی ناپاک ہو، اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اس میں تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل نا بڑی بے احتیاطی ہے۔ مجھے ایک بات کہہ لینے دیں، ہم کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی 2 فتوے اور لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے سے پوچھا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے۔ ایک دوست مجھ سے پوچھ کے گئے کہ انشورنس کرانی چاہیے، میں نے کہا یار بچنا ہی بہتر ہے۔ تو 4 فتوے میرے پاس لے آئے، کہنے لگے مجھے فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں، فلانے نے بھی کہا ہے کرا لیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ کا پروگرام بن گیا کرانے کا، آپ کا نا اب ارادہ ہے، آپ نے کرانی ہے تو دلیل بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی۔ تو کہنے لگے آپ اتنے انکاری کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکاری ہوں کہ میری انشورنس میرے رب نے کر کے بھیجا ہے۔ کتنی عمر جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، کتنے بچے ہوں گے، کتنی سانسیں ہوں گی، یہ تو لکھی ہوئی ہے، تو نہیں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز طے ہے تو آپ نے نہیں کیوں کرانی ہے؟ وجہ۔ اور پھر بڑے سیانے ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے، فلانی چیز بھی تھوڑی سی گول کر لو، فلانی بھی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ چلیں اختلاف تو آ گیا نا، پھر بھی گنجائش تو بن گئی۔ تو میں نے کہا پھر بھی میرے پاس بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے۔ میرے کریم رسول فرماتے ہیں شک والی چیز سے بھی بچنا، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ اپنے رزق کو آلودہ نہ ہونے دینا، اپنے معاملات زندگی کے اندر طہارت رکھنا۔ کیا کریں، کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑھی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے ہیں۔ بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ عزیز بھائیوں، چھوٹی چھوٹی ذرا سی جگہ پر بددیانتی، ذرا۔ تو جب اللہ کے ذمہ رزق ہے تو سویرے اتنی جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ نہیں؟ عجیب بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے، پر تو تھک گیا ہے، تو بیمار ہے، پھر بھی جا رہا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں تو کہتا ہے بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو یہ بیٹھنا گھر میں، تو کیا بڑا مہربان ہے، اس کے ذمہ ہے تو آ جائے گا، میں نہیں جاتا دکان۔ اس کے لیے بڑی کوشش ہے، ہمت ہے، جد و جہد ہے، سویرے ٹائم پہ اٹھنا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے دکان، اور اس کے لیے تیرا خیال ہے معاف کر دے گا۔ تو عجیب منشا ہے نا، فلسفہ عجیب۔ تو رزق کے مسئلے میں یہ کہنا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نبی پاک نے بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر جہاں سے آ رہا ہے، جس طرح کا آ رہا ہے آنے دو، جس سمت سے آ رہا ہے برانے دو۔ نہ ماں باپ پوچھیں گے، نہ بیوی بچے پوچھتے ہیں، نہ کوئی اور سوال کر رہا، آنے دو، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اور شارحین حدیث فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، جو رزق کی پرواہ نہیں نہ کرتا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، پیاس بڑھتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، اللہ اس کا فقر اور بڑھا دیتا ہے، اس کی غربت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے مسائل اور بڑھ جاتے۔ کیوں؟ پرواہ نہیں کر رہا کہاں سے آ رہا ہے، آتا جا رہا ہے، آئے جو آئے قابو کرو، جیسے آئے قابو کرو۔ اور حرام کی صرف یہی صورت نہیں،
کہ جو پیسے آپ کے نہیں تھے وہ آپ نے لے لیے. حرام کی بہت ساری صورتیں. جس آدمی نے جس چیز کے پیسے لیے اس کوالٹی کی چیز نہیں دی, اس کا رزق بھی پاک نہیں ہے. مجھے بتائیے, آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کوئی بھی دوائی لینے کے لیے, وہ سب سے پہلی چیز یہ کہتا ہے باہر کی چیزیں نہیں کھانی. کیوں؟ جو باہر کی چیزیں بیچتے ہیں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم جو بیچ رہے ہیں وہ بیماری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بیماری بانٹیں اور آپ کے گھر شفا ہے؟ آپ تکلیف بانٹیں اور آپ کے گھر راحت آئے؟ آپ مرض بیچیں اپنی دکان پہ اور آپ کے گھر شفا آئے؟ اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں دوائیاں اصلی نہیں ملتی. دوائیاں اصلی نہیں ملتی, باقی چیز تو اور ایک طرف رہ گئی. کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ڈاکٹر سیاںا نہیں, آپ جا کے دوائی مانگے کہتے نسخہ وہی ہے, فارمولا تو لے جا. بھئی وہ جس نے لکھی ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہی لے کے آنا جو میں نے لکھی ہے. تو رزق ہمیشہ پاکیزہ, طیب, حلال. اسی طرح میں ایک دفعہ, ایک ہمارے دوست ہیں پیر صاحب ہیں, ہم ملاقات کے لیے برسرے رستہ ہی کہیں ملاقات ہو گئی, تو بیٹی انہوں نے اٹھائی ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں. تو کسی مرید کا فون آ گیا عقیدت مند کا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا. تو کہنے تینوں مرچاں دیتیاں نہیں سن, انہوں نے تخا تینوں بتیاں بھی دیتیاں سن, کیوں نہیں ساڑیاں تو میرا چونکہ دوست تھا تو میں کیا اپنی بچی ڈاکٹر کو لے چلنا ہے, انہوں مرچاں دے جانے, انہوں بھی آ کے کسی چنگے ڈاکٹر کو مکھائے. خدا کے بندے کیا فلسفہ ہے تمہارا؟ اپنی بچی کہتا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں لے کے, اس کو کہہ رہے تینوں مرچاں, اور میں کیا انہوں کہا چل مرچاں بھی تو ہاں پر کسی ڈاکٹر نے بھی بخا. یہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دیکھیں نا, دوائی کھانا کیا غلط ہے؟ یہ جو ادویات ہے اس میں شفا کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ کیوں تہمات کا شکار ہیں, کیوں وہموں کا شکار؟ تو پاکیزگی رزق ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے, اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان فرمائی, مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, اور اس مثال نے نا کچھ چیزوں کو واضح کیا. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں کہ رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان کر کے اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ رزق کے معاملے میں محتاط کتنا رہنا. حضور فرمانے لگے کسی شخص نے 10 دینار کا لباس خریدا ہے, لیکن اس میں 1 دینار ناجائز ہے. اس کی جو قیمت خرید ہے وہ 10 ہے, لیکن اس میں جو اس کا اپنا نہیں, جو ناجائز شامل ہو گیا وہ 1 ہے, 9 روپے اس کے اپنے. حضور فرماتے ہیں اگر اس نے 10 دینار کا جوڑا خریدا اور 1 دینار اس میں حرام کا ہے, اور وہ 10 دینار کا جوڑا پہن کے اس نے نماز پڑھی, اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. 9 دینار اپنے ہیں, اتنی بھی آمیزش حرام کی رب قبول نہیں کرتا, پسند نہیں فرماتا کہ 9 گنا اس میں جائز ہے, صرف 1 حصہ ناجائز ہے, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس حد تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کا کہا. نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, اسے ہمیشہ یاد رکھنا, زیادہ پیسے بہتر نہیں ہوتے, پیسے برکت والے بہتر ہوتے ہیں. آپ کے پاس برکت والی روزی ہو, رب تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اسی کے اندر سارے مسائل حل کرے, ضروریات پوری. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پیسیاں دی لوڑ کو نہیں, بس بندے نے کسی دا دینا کچھ نہ ہوئے, کوئی قرضہ لینے نہ کھڑا ہو دروازے پہ. باقی بہت زیادہ مالدار ہونا اور بہت زیادہ آسودہ حال ہونا, اس لحاظ سے اس میں ناجائز کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے. بس آپ نے قرض نہ دینا ہو, آپ کے ذمے کسی شخص کا دین نہ ہو, تو اللہ کا فضل ہے. لقمہ حرام سے اپنے آپ کو 100% بچائیں, 100% بچائیں. حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو امام حسن بھی ساتھ تھے, تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. تو امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی, تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی, فرمایا صدقہ ہے, میری اولاد کے لیے جائز نہیں. گویا حضور نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کا مال تمہارے بچوں کے منہ میں ایک کھجور کی صورت میں بھی جائے, نکال دینا, یہ ضروری ہے. یاد رکھیں یہ جو بے چینیاں ہیں, بے قراریاں ہیں, یہ جو دکھ ہیں, یہ جو تلخ رویے ہیں, یہ جو لڑائیاں ہیں, یہ جو گھروں کے اندر طرح طرح کا فساد ہے, یہ جو الجھے بے چین تڑپتے اور ایک دوسرے سے خفا ہوتے لہجے ہیں, غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کوئی ایسا بوجھ تو نہیں آ گیا
کوئی لقمہ حرام کی آمیزش تو نہیں آئے گی جس نے حالات اس قدر زیادہ تلخ کر دیے. میرے عزیز یاد رکھیے گا، جب تک رزق کے مسئلے میں ہم پاکیزگی والا مزاج نہیں بناتے، اپنی طبیعتیں ٹھنڈی نہیں کرتے. دیکھیں ایک جملہ کہہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو کہاں پہنچا دیا. فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا، جو گوشت حرام سے پلے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ نہیں جائے گا جنت میں، چونکہ پلا وہ حرام سے ہے تو وہ جنت کے لیے نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کچھ اور ہے. تھوڑی سی احتیاط کرنا، تھوڑا سا لحاظ کرنا، تھوڑا چیزوں کو سمجھنا، تھوڑا غور کرنا. یہاں یہ حالت ہو گئی ہے کہ چند ہزار روپے کے معاملے میں لوگ غیر محتاط سمجھدار نہیں. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بغداد کے اس تاجر کی ان 2 بیویوں کے بارے میں ہر روز دعا کرتا ہوں. اور وہ روز دعا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور کون سا تاجر، کون سی بیویاں؟ تو کہنے لگے یہ ہمارے بغداد کا ایک تاجر تھا، ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو اس کو وہاں مہینوں رہنا پڑتا تھا. سفر بھی بڑا لمبا تھا، ظاہر ہے گھوڑے پہ یا پیدل جانا پڑتا تھا، اونٹ پہ جانا پڑتا تھا. تو اس نے سوچا میں مالدار ہوں، وسعت ہے، تو وہاں نکاح کر لیا. اس نے ایک شادی کر لی، مکان بھی لے لیا. پہلی بیوی کو بتایا نہیں. بیوی آپ کو پتہ ہے بڑی سخت قسم کی جاسوس ہوتی ہے، جو کسی کو پتہ نہیں چلتا بیوی کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ پہلے یہاں سے کپڑے دھل کے جاتے تھے، وہاں سے کپڑے بغیر دھلے آتے تھے، کئی اور چیزیں تھیں. اب سارے معاملات اور طرح کے ہونے لگے تو بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. اس کو تھوڑی سمجھ آ گئی. اس نے ایک بندے کو پیسے دیے کہ اب کہ یہ شام جائے تو ذرا اس کی جاسوسی تو کرنا. تو وہ شخص ملک کے شام تک جاسوسی کرنے گیا اور واپس آ کے اس نے کہا کہ بہن تیرے شوہر نے وہاں نکاح کر رکھا ہے، گھر بس آیا ہوا ہے. اس نے کہا پوچھ لیتی ہوں. لیکن یہ جب ملک کے شام سے ہجرت کر کے تجارت کر کے واپس آیا تو بیمار تھا بڑا سخت. تو خاتون بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. گیا تھا تو تب بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، تو واپس آیا تو زیادہ بیمار ہو گیا، تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے. تو میں اس سے پوچھوں گی کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اور نکاح کر رکھا ہے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اسی بیماری میں وہ تاجر فوت ہو گیا. سوال جواب کا وقت نہیں آیا. شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزری، اولاد تھی نہیں، 2 ہی بیویاں تھیں، کوئی اور رشتہ نہیں تھا. عدت گزری تو اس بیوی نے جو بغداد میں تھی، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ورثہ چھوڑ گیا تھا، اس نے اس کے 2 حصے کیے جائیداد کے، اور اسی جاسوس کو ساتھ لیا اور ملک شام چلی گئی. جا کے کہنے لگی بہن وہ میرا ہی شوہر نہیں تھا، تیرا بھی تھا، تو یاد حصہ تیرا بنتا ہے جائیداد میں، تو رکھ لے. تو وہ کہنے لگی جس رب رسول کو تو مانتی ہے میں بھی اسی کو مانتی ہوں. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی بالکل وہ میرے شوہر تھے، مجھ سے نکاح کر رکھا تھا، مجھے اخراجات دیتے تھے. اس بار جب وہ آئے تھے تو بیمار تھے، تو مجھے کہنے لگے مجھ سے تجارت بھی نہیں ہوتی اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ اس بیماری میں ٹھیک ہو سکوں گا. خدا جانے دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں. مجھے انہوں نے 3 لفظ کہہ کے طلاق کے آزاد بھی کیا، مکان بھی دیا، کچھ رقم بھی دے دی، کچھ اور ضروریات کی چیزیں بھی دے دیں کہ یہ تمہارے وقت میں، آنے والے وقت میں تمہارے کام آئیں گی. ڈھیر سارا مجھے مال دیا. بہن میرا جو بنتا تھا مجھے مل چکا ہے. اب چونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو میں بیوی نہیں تھی، بیوی صرف تو ہے، لہٰذا اس سارے کی مالک تو ہے. حضرت ابو الحسن فرمایا کرتے تھے ممبر پہ میں بیٹھتا ہوں، جمعے میں پڑھاتا ہوں، نمازیں میں پڑھاتا ہوں، اور ارادت مندوں کی تربیت میں کرتا ہوں، شاگردوں کا استاذ میں ہوں. لیکن جو تقویٰ ان 2 بیویوں نے اختیار کیا ہے، میرا دل کرتا ہے روز اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا مانگوں کہ انہوں نے کسی کے حصے کا ایک لقمہ بھی لینا پسند نہ. کہا ہمارا بنتا نہیں، ہمارا حق نہیں، ہمیں چاہیے. میرے عزیز جب یہ معیار ہوتا ہے نا تقوی کا، پھر روحانیت نازل ہوتی ہے، پھر انسان باطنی طور پر ترقی کرتا ہے. سنو، پھر نماز میں دل لگتا ہے، پھر سجدوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے، پھر دعائیں لمبی لمبی مانگنے کو جی چاہتا ہے، پھر درود و سلام کے لیے زبان سفر کرتی رہتی ہے، پھر تلاوت قرآن لذت دینے لگتی ہے، پھر مسجد سے وابستگی ہوتی ہے، پھر بندہ باتیں تھوڑی کرتا ہے، پھر وہ باوقار اور وزادار ہوتا ہے، پھر سچ بولنے سے اسے لطافت نصیب ہوتی ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر خوش خلقی، لوگوں سے حسن سلوک، اپنے ذہن میں مثبت باتیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. اپنے رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کر.